بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. صدق اللہ العظیم. اللہ بڑے ہیں. تمام تعریف اللہ کے لیے. زمین، چاند، سورج، ستارے، زمین کے اندر خزانے، آسمانوں کا نظام، موسم کے بدلنے کا نظام، ہواؤں کے چلنے کا نظام، آسمانوں سے بارش کے قطروں کو برسانے کا نظام، زمین کے سینے کو چیر کر پودوں کی شکل میں تناؤ اور درختوں کے بنانے کا نظام، انسان، حیوان، چرند، پرند، خشکی کی مخلوق، تری کی مخلوق، بس دنیا میں جتنی جاندار چیزیں اور جتنی چیزیں نظر آ رہی ہے جو شے وہ ساری تنہا تنہا اللہ رب العزت کے قبضے قدرت میں ہے. اللہ بڑی قدرت والے، بڑی طاقت والے، بڑے خزانے والے، بڑے علم والے، بڑی حکمت والے، ہم سب کے مالک ہے، پروردگار ہے. جب چاہے جو چاہے جیسا چاہے کر لے. یہ ساری تخلیق، یہ سارا نظام تنہا تنہا اللہ رب العزت کے قبضے قدرت میں ہے. اللہ نے پیدا کیا ہے اور وہی ختم کرے گا. ایک دن آئے گا اللہ سوال کرے گا، بتاؤ کون ہے؟ للہ الواحد القہار. تو جواب بھی دے گا یہ ایک واحد اللہ قہار کے سوا اور کوئی نہیں ہے. باطنی بیماریوں پر اور تصوف پر کل بات ہو رہی تھی، اس کو مضمون باقی تھا. جیسے باطن کے اندر اچھی صفات ہے ویسے انسان کے باطن میں بری صفات بھی ہے. جیسے اچھے ہیں ویسے برے بھی ہیں. دونوں دیا ہے اللہ نے. برے کو کچلنا ہے، اچھے کو فضیلت سے ماننا ہے. جو برے ہیں وہ حرام اور ناجائز ہے. جو برے ہیں وہ حرام اور ناجائز ہے، جن سے بچنا ضروری ہے. رذائل اور اخلاق، جو برے ہیں اس کو رذیلہ کہتے ہیں. اور اس کے لیے ہی جو کلام پاک میں قد افلح من زکاہا جو آیت نازل ہوئی کہ برے اخلاق کو کچل دو، برے اخلاق سے پرہیز کرو. یعنی یہ صفات کمینی اور گھٹیا صفات ہے. انسان کے اندر جو بری صفات ہیں وہ کمینے اور گھٹیا صفات ہے. اگر یہ صفات باطن کے اندر موجود ہو تو ان کو کچلا اور مٹایا جا سکتا ہے. اللہ رب العزت نے اس کی یہ طاقت دی ہے انسان کو کہ انسان اس کو کچلے، اور یہ اس لیے دیا ہے کہ وہ کچل کر اچھے صفات کے ساتھ آئے. یہ جو صفات ہیں برے وہ انسان کو گناہ پر آمادہ کرتی ہیں اور گناہوں میں ملوث کرتا ہے. بہت ساری بیماریاں ایسی باطن کی جیسے تکبر ہے، یہ برے صفات میں سے ہے. اور تکبر انسان کو برباد کرنے کے لیے سب سے زیادہ برا ہے. تکبر، کبر، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. کیونکہ کبر تو وہ کرے گا جس کے پاس ساری طاقت ہے، اور وہ طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ اللہ کے پاس ہے. اور کوئی کمزور ہے، کسی نہ کسی کی جو ہے کئی چھوٹی سی طاقت ہے، زیادہ نہیں ہے، لیکن اللہ کی طاقت کا کوئی حساب نہیں، اس کی طاقت کی کوئی انتہا نہیں ہے. وہ تو وراء الورا ہے. وہ تو وراء الورا ہے. جیسے پیدا کیا کل توڑ دے گا اور توڑ پھوڑ کر رکھ دے گا. اور اس کی طاقت اور اس کا علم، حضرت موسیٰ علیہ السلام دل میں خالی خیال کیا کہ بیوی کو چھوڑ کر آ رہا ہوں اور وہ حمل سے ہے، حاملہ ہے، اب اللہ کا حکم ہو گیا، کیا کرو، کیسے جاؤ، خالی سوچ رہے تھے. تو اللہ تو جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، دل میں خیالات کو بھی جانتا ہے. ہر انسان کے خیالات کو اللہ جانتا ہے. ایک ساتھ 1000 لوگ کیا 1 کروڑ لوگ اگر ایک ساتھ پورے خیال کر کے کھڑے رہیں گے اور اس میں سے 10 لوگ اچھے خیال کے کھڑے رہیں گے، اللہ ان 10 کو فوراً نکال دے گا باہر. اس سے بھی زیادہ طاقت والا اور اس سے بھی زیادہ علم والا اللہ ہے. تو پھر وہ ہم سب جانتے ہیں، چٹان کو دیکھا، پتھر جو ہے ان سے کالے چٹان، کالی رات اور کالی گھاٹی اور کالا پہاڑ، اس میں کالا کیڑا، کالی مکڑی،
پتھر مارا، پتھر کا پارٹ نکلا، دوسرا پتھر، دوسری عصا ماری، دوسرا پارٹ نکلا. اب وہ بھی صرف نہیں، اس کے منہ میں سبز پتا ہے اور وہ اللہ کی تصویر بیان کر رہا ہے. سبحان تیری قدرت، سبحان اللہ، تو ہر عیب سے پاک ہے. تو یعنی اتنی اندھیریوں کے اندر بھی میری روزی کا انتظام کرتا ہے. وہ اللہ کی شکر ادا کر رہا ہے. جیسے کل بات تھی نا شکر ادا کرنے کی، تو وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سننے کی طاقت دی، موسیٰ علیہ السلام اس کی آواز کو سن رہے. تو یہ ایسا قدرت والا ہے. تو اس نے دیا ہم کو یہ ساری چیزیں کہ آپ اس کی جو ہے اس رذیلہ سے پاک صاف ہو جاؤ، آپ اس رذیلہ کو اپنے سے ہٹا دو. تو یہ تکبر کون کر سکتا ہے؟ وہی کر سکتا ہے جس کے پاس اتنی ساری طاقت ہے. اگر ہم نے اس کی چادر میں ہاتھ ڈال دیا تو ہاتھ جلا دے گا. اس لیے انسان برباد ہوتا ہے تکبر سے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور جو تکبر کرتا ہے اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں یا برا. ہو تو سمجھتا ہے میں صحیح کر رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ والے کو معلوم ہے کہ یہ تکبر کر رہا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ کے نیچے دبا ہوا ہوتا ہے، اس لیے کچھ بول نہیں سکتا. تو یہ تکبر کی بیماری اس کو تو اس کا شیخ ہی بتا سکتا ہے، کیونکہ شیخ کو کسی کا ڈر نہیں ہے. تم اپنی اصلاح کے لیے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، اب تم اپنے آپ کو اس کے سامنے فنا کر دینے سے ہی تمہاری بھلائی ہے. تو وہ تکبر ہوگا تو وہی تمہیں اشارہ کرے گا، وہی تمہیں بتائے گا کہ تمہارے اندر تکبر کی بیماری ہے، اس کو دور کرو. اب وہ تکبر انسان کے اندر جب آئے گا تو اس کو کتنی بیماریاں اس کے اوپر سے نکلے گی. وہ یہ جو تصوف کا کینسر ہے، تکبر میں سے ایک تکبر میں سے انسان کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. اپنے آپ کی بڑائی کے لیے جھوٹ بھی بولے گا، اپنے آپ کو بڑا رکھنے کے لیے دوسرے سے حسد بھی کرے گا، دوسرے کو نقصان بھی پہنچائے گا. یہ یعنی صرف گھٹیا اور کمینی ذات تک پہنچ جائے گا اور اس کی حد تک پہنچ جائے گا. لیکن اس کو کچلا جا سکتا ہے، اس کو کچلا جا سکتا ہے، اس بیماری کو دور کیا جا سکتا ہے. اب وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا تو دوسرے پر حسد کرے گا. اگر اس کے سامنے کوئی ذرا سا اس کی لیول کا آ گیا تو پھر اس پر حسد کرے گا. وہ تبھی ایک تکبر نے حسد کی بیماری کو جگا دیا، ایک تکبر نے جھوٹ کی بیماری کو جگا دیا. پھر ریاکاری ہوگی، تکبر سے تیسری بیماری پیدا ہو گئی. پھر دکھلاوا، جس کو گھمنڈ ہوتا ہے وہ تو دکھلاوا بھی کرتا ہے. یعنی انسان اللہ کو راضی کرنے کے بجائے مخلوق کو راضی کرنے کی فکر میں رہے گا. یعنی دنیا والے مجھے بڑا سمجھے، دنیا والے مجھے اچھا سمجھے. اس کا حسد یہاں تک بڑھ جائے گا کہ وہ دیندار لوگوں کو پھر حسد کرے گا، وہ دین کے شعبوں پر بھی حسد کرے گا. اور یہ انسان کا سب سے زیادہ خطرناک، انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر جتنے لوگوں کو پیدا کیا ہے وہ سارے کے سارے اللہ کے محبوب ہے. پھر وہ چاہے مدرسے سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ خانقاہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ درس تدریس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، چاہے مکتب کے نظام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جس کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے، جس شعبے کے اندر اگر اس کے اندر تکبر ہوگا تو وہ سارے شعبوں کو نیچے گرانے کی کوشش کرے گا. بس اس کو تو یہی ہوگا کہ میں جو کرتا ہوں وہی صحیح ہے، باقی سارے غلط ہے. لیکن اللہ کے نزدیک یہ سارے قیمتی ہے، کیونکہ ہر ایک کا اپنا کام. مفتی سعید احمد صاحب نور اللہ مرقود نے ایک مرتبہ ساکار روڈ پہ بیان کیا تھا، بہت زبردست بات کی، اس کے اوپر سے ہی مجھے یاد آیا. یار اسی میں سے کہا تھا انہوں نے کہ ایک ہیرا ہے، کوہ نور کا ہیرا. کسی کے ہاتھ میں کوہ نور کا ہیرا دے دو اور اس کو کہو کہ یہ کیا ہے تو کہا کوہ نور کا ہیرا ہے. کہا یہی ہیرا ہے، کہا یہی ہیرا ہے. کہ تو ٹھیک ہے، اب اس کے ٹکڑے کرو. ایک ٹکڑا دعوت والے کے ہاتھ میں دے دو، اس کا ایک ٹکڑا درس تدریس والے کو دے دو، ایک ٹکڑا خانقاہ والے کو دے دو، ایک ٹکڑا مدرسے والے کو دے دو، اب ایک ٹکڑا دوسرے اور شعبے، دن کے بہت سارے شعبے ہیں، دوسرے کام کرنے والوں کو دے دو. اور سب کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا. لیکن ہے تو سب کے پاس کوہ نور کا ہیرا ہے، سب کے پاس کوہ نور کا ہیرا. لیکن اب اگر خانقاہ والا اس ٹکڑے کو لے کر یہ کہے کہ یہی کوہ نور ہے
تو بھائی بولو صحیح ہے کہ غلط؟ حضرت نے اس طرح آواز دی، بھائی بولو صحیح ہے کہ غلط؟ تھے آپ تھے نا؟ وہ غلط ہے۔ ہاں میں بھی کوہ نور کا ایک حصہ ہوں، میں بھی کوہ نور کا ہیرا ہوں، میں ہی نہیں۔ اور یہ حضرت نے فرمایا کہ میں ہی جو ہے، اس نے دین کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج سے 15 سال پہلے بیان کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں اگر یہ میں ہی والا معاملہ رہا تو ہمارا دین تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے یہ نکالنا خانقاہ اور تصوف کا نام یہی ہے کہ انسان کے دل سے یہ میں بھی نکالنا ہے۔ اس میں سے میں ہوں آ جائے۔ جب اس کی ضد کیا ہے؟ تواضع۔ تکبر کی ضد کیا ہے؟ تواضع۔ اگر تکبر ختم ہوگا تواضع آئے گی، تواضع آئے گی تو جیسے وہ کتنا بھی امیر اور کتنا بھی مالدار ہوگا لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ مالدار ہے کہ امیر ہے۔ ہمارے ایک زمانے کے یاد ہے کہ ہمارے بوڑھے جو تھے وہ ہوٹل خریدتے تھے، آج تو کوئی خرید نہیں سکتا ہوٹل، پہلے بوڑھے خریدتے تھے، ساری بوڑھوں کی خریدی ہوئی ہے۔ تو وہ ایرانی اس زمانے میں ایران بن رہا تھا اور ایران والوں نے بلا لیا تھا کہ ایرانی آ جاؤ اور چھوڑ دو، تو بمبئی میں ایرانیوں کی ہوٹل تھی۔ تو وہ ایرانی انتظار کرتا تھا کہ وہ ٹوپی اور پاجامہ والا، کرتا پاجامہ والا کپڑے کی تھیلی لے کے آئے گا، وہ خریدے گا۔ ٹرین کے اندر اس زمانے کے 2-3 لاکھ روپے لے جانا آسان نہیں تھا، 2-3 لاکھ یعنی کروڑ کے برابر تھا۔ ٹرین کے اندر تھیلی میں کندھے پہ ڈال کے جاتے تھے، آپ نے بھی سنا ہوگا یہ بات۔ اور جا کر اور وہ آ گیا تو وہ ایرانی کہتا تھا دیکھ یہ اصلی گراہک آ گیا، یہ لے گا۔ اور وہ ایسے آتے تھے ایک دم ٹیکسی کرنے کے بجائے چل کر جاتے تھے۔ اتنی تواضع تھی کہ کوئی راستے میں چائے پی لی، کھڑے ہو گئے، کوئی بات نہیں، کسی نے کھڑا کیا تو کھڑے ہو گئے، اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیسہ ہے کیا ہے، کوئی فکر ہی نہیں تھی، کیونکہ تکبر نام کی چیز نہیں تھی۔ اس لیے ترقی دی اللہ نے، اس لیے اللہ نے ہماری قوم کو ترقی دی کہ وہ تکبر نہیں تھا۔ ایک دوسرے کو بلاتے تھے، کام پہ لگاتے تھے، ایک دوسرے کی فکر کرتے تھے۔ اگر کسی کا بچہ کمزور ہے تو اپنے بچوں کو لگا کے اس کے ساتھ لگا دیتے کہ اس کو آگے بڑھاؤ، یہ کمزور ہے، یہ گھر کا کیسے چلائے گا، فکر کرو اس کی، بھائی تمہارا بھائی ہے۔ آج ہمارے اندر تکبر آ گیا تو کیا آیا؟ گران آ گیا۔ ہمارے اندر تکبر آ گیا تو گران آ گیا۔ یہ تو میں نے بوڑھوں سے سنی ہوئی بات ہے کہ ہم لوگ تھیلی لے کے جاتے تھے اور تھیلی سے ہی ہمارا سودا ہوتا تھا۔ کیا وہ ایرانی دوسرے کو بھاؤ بھی نہیں دیتا تھا؟ تھیلی لے کے جو چلیا بڑی میاں چلے گیا، وہ پھر آفس میں بٹھائے گا، آ جا تو اندر، تو ہی گرا گیا میرا، اب بول کیا کرنا ہے۔ ایسے یہاں تک کہ ایسا یقین تھا، ایسا اعتماد تھا کہ ہمارے حنیف بھائی نے کہا کہ ہمارا جو سیٹ تھا وہ تو چھوڑ کر چلا گیا تھا آدھا پیسہ لے کر، اور اس کے 20 سال کے بعد آدھا پیسہ لے کے گیا، یعنی کتنا یقین تھا اس کو۔ تکبر نہیں تھا، ایمانداری تھی، امانت داری تھی۔ تو یہ لوگوں نے کیا کہا کہ وہی تھیلی جو اس کے پاس لے کے گئے تھے، وہی تھیلی کے اندر ہم نے پیسہ جمع کر کے پیک کر کے کباڑ میں رکھ دیا تھا۔ وہ آیا اس نے نکالا تو وہ ایسا ہاتھ رکھ کے حیران رہ گیا کہ پاگل لوگ، استعمال کرنا چاہیے تم کو، کہ یہ تو تیری امانت تھی، ہم نے خریدا تھا، اتنا تجھے دیا تھا، اتنا باقی تھا، تیرے کو جلدی تو چلا گیا، ہم دے نہیں سکے، دوسرے دن تو پیسہ آ گیا، ہم نے سنبھال کے رکھ دیا تھا، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، یہ تیرا مال تو لے جا۔ اچھا وہ بھی بولتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایران میں خط لکھ کر کانٹیکٹ کر کر بولا کہ بھائی آ کے پیسہ لے جا، جب وہ انڈیا آیا اور پیسہ لے کے گیا۔ تو یہ تکبر نہیں تھا تو کیا تھا؟ ترقی تھی۔ تکبر آیا، چاہے دین ہو چاہے دنیا ہو، ہر چیز کے اندر اگر تکبر آ گیا، اگر میں بھی ہو گیا تو میں بھی نے اچھوں کا نقصان کر دیا۔ کئی مدارس تباہ ہو گئے اس سے کئی مدارس تباہ ہو گئے، کئی دین کے کام تباہ ہو گئے، اس کی وجہ سے، میں بھی کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، کہ وہ تکبر اگر دنیا کے اندر کر کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو یہ تکبر اس کو حسد کو لے جائے گا، اور وہ حسد کے ذریعے سے جو آگے بڑھ رہا ہے، جو آگے ترقی کر رہا ہے، اس کو نیچے گرائے گا۔ کسی طرح بھی اس کو گراؤ، آخر کچھ نہیں ملا تو وہ جہنم کا دستاویز کرے گا، اس پر سحر کر دے گا، اس پر جادو کر دے گا، کیونکہ یہ کیس آتے ہیں ہمارے سامنے، ہم جانتے ہیں، یہ تو ہم جس کو علم ہو اس کو پتا ہے کیا ہے۔ تو آخر کچھ نہیں ملا تو کیا کرے گا؟ اس کی ترقی کو روکنے کے لیے، حالانکہ انسان کی ترقی رکتی نہیں ہے، جتنی اللہ نے مقدر کر رکھی ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت اسے توڑ نہیں سکتی، لیکن پریشانی میں ضرور ڈال سکتا ہے، یہ حالات میں ضرور ڈال سکتا ہے، اس کو توڑ ضرور سکتا ہے، لیکن پھر اللہ اس کو دے ہی دیتا ہے۔ تو آخر اس سے کاروبار کا نقصان کر دیا، اس نے اس کے گھر کا نقصان کر دیا، بھائیوں میں فتنہ ڈال دیا،
دو بھائیوں کے اندر ایک بھائی کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور فتنہ ڈال دیا۔ اچھا خاصا باپ تھا، 7 بیٹے تھے اور 5 بیٹیاں تھی، اور ماشاءاللہ سب کچھ فرسٹ کلاس چل رہا تھا، لیکن ابھی اس نے دیکھا، اس کو حسد ہو گیا کہ یہ لوگ تو ترقی کر رہے، ایک بھائی کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، اس بھائی نے انگلی کی اور وہ انگلی سے پورا گھر توڑ دیا، پھر بھی اس کو چین نہیں ملی۔ اس نے اپنی آخرت تو بگاڑ دی لیکن دنیا میں بھی لوگوں کو پریشان کر دیا۔ تو یہ ایک تکبر کی وجہ سے، ایک میں کی وجہ سے انسان کتنے لوگوں کا نقصان کر دیتا ہے۔ اسی طرح دین میں اگر کوئی ترقی کر رہا ہے، دن میں اگر کوئی ماشاءاللہ نیا لگا ہے اور اس کی ترقی ہو رہی ہے اور یہ بہت اچھی محنت کر رہا ہے، بہت اچھی خدمت کر رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ ابھی اس کو تکبر کی وجہ سے جلن ہوگی کہ ہم تو اتنے پرانے ہیں، ہم کو کوئی پوچھتا نہیں، اس کو کیوں پوچھتے ہیں؟ تو کیا ہوگا؟ اس کو توڑنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن میں خدا کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، آخرت میں اس کو اللہ جیسا پکڑے گا، اس وقت اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ دنیا کا نقصان کا اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا دین کا نقصان ہوگا۔ ایک آدمی کے ہاتھ پر اللہ نے لاکھوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہوگا، لیکن اس نے دین کے اندر اتنا نقصان کر دیا، اگر جو ہے اپنی حسد کی وجہ سے اور اپنی بڑائی کی وجہ سے کہ مجھے کوئی نہیں پوچھتا، اس کو کوئی پوچھتا ہے، اور اگر اسی وجہ سے اس نے نقصان کیا، تو میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ جو جس کا نقصان کیا ہے وہ تو اٹھے گا قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہ اللہ میں اخلاص کے ساتھ تیرے واسطے کام کر رہا تھا، لیکن ان لوگوں نے حسد کے لیے کر کے مجھے روک دیا اور مجھے یہ کام نہیں کرنے دیا۔ اللہ قیامت کے دن بلائے گا، آؤ تم کیا کرے، چلو تمہارا چٹھا کھولو، تم نے کیا کیا۔ میرے دوستوں معمولی بات نہیں ہے، ایک تکبر انسان کی دنیا بھی برباد کر دیتی ہے اور آخرت بھی برباد کر دیتی ہے۔ بھائیوں میں جھگڑا کرا دیا، ایک اچھا خاصا گھر چل رہا تھا، تو نے اس گھر کو تہس نہس کر دیا۔ آج کر دو، کوئی بات نہیں، آج کر دو، جو چاہو گے ہو جائے گا، لیکن کل ہر انسان کو اس بات کو سوچنا ہے کہ مرنے کے بعد ساری چیزیں کھل جائے گی، اس وقت اللہ سب کو کھڑا کرے گا، اور اللہ تو سب جانتا ہے، اور پھر اللہ کے وہ فرشتوں نے جو لکھا ہے وہ اس کو کون جھٹلائے گا؟ ہے کوئی جھٹلانے والا؟ کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ اس وقت خون کے آنسو روئے گا لیکن اس کا رونا کام نہیں آئے گا۔ اس لیے جو ہے یہ تکبر جو ہے انسان کے اندر بڑی خطرناک بیماری ہے۔ اللہ ہمیں تکبر سے ہماری حفاظت فرمائے کہ یہ ایک سڑا ہے، جیسے ڈائبٹیز کی بیماری سڑا ہے، انسان کی ہڈیوں کو پولا کر دیتا ہے، اس کی کڈنی فیل کر دیتا ہے، اس کے گردے فیل کر دیتا ہے، اس کے خون کے اندر گاڑھا پن لا دیتا ہے، گاٹھیں بن جاتی ہے، جو ہے اس سے کتنی بیماریاں پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے تکبر، اگر انسان نے تکبر میں محنت نہیں کی اور اپنے آپ کے اندر توازن نہیں لایا، اور تو وہ نہ توازن نہ لانے کی وجہ سے اور تکبر کرنے کی وجہ سے وہ اپنے دل کو اتنا برباد کرے گا کہ اس کے اندر حسد کو بھرے گا، اس کے اندر ریاکاری کو بھرے گا، اس کے اندر جھوٹ کو بھرے گا، اس کے اندر کینہ کو بھرے گا، اس کے اندر کپٹ کو بھرے گا، اس کے اندر بغض بھرے گا۔ یہ اتنی بیماریاں اور دل اتنا کالا ہو جائے گا کہ پھر اس کو اچھی کوئی بات نظر نہیں آئے گی، کیونکہ انسان کو اچھی بات کا نظر آنا اور اچھی بات پر عمل کرنا یہ اس کے دل کے نور کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جتنا دل نورانی ہوگا انسان کے اندر اچھے خیالات پیدا ہوگے، انسان کو اچھا کام کرنے کی سوچے گی، انسان اپنے مال کو اچھی جگہ استعمال کرے گا، انسان لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ جب یہ دل اگر اچھا ہوگا اور یہ دل کے اندر کے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو ہے میں انسان کے دلوں پر محنت کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ نہیں کہا کہ اس کے بدن پہ محنت کرنے آیا ہوں، اس کے اوپر محنت کرنے آیا ہوں کہ ایمان کی جگہ کہاں ہے؟ ایمان کی جگہ دل ہے، اور ایمان میں آنے کے بعد یہ ساری چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایمان میں آنے کے بعد یہ ساری چیزوں کا ہونا انسان کے اندر ضروری ہے، اس لیے اللہ نے اس کا نظام کر کے بنا دیا۔ تو صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ان کا شیخ بنا کر بٹھایا کہ وہ صحابہ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے، وہ صحابہ جس کے ایک اونٹ جو ہے اگر کسی کے گھاٹ پر پانی پی لیا تو 200 سال تک اس کی دشمنیاں چلتی تھی، یہ سارے کے سارے زیر ہو گئے، یہ سارے کے سارے زیر ہو گئے۔ اور کیسے ہو گئے کہ ایک دوسرے کے لیے ایسے جذبات آئے کہ جو ہے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھنا قبول کر لیا، اپنے پیٹ پر پتھر باندھنا قبول کر لیا۔ خندق کے وقت، خندق کا زمانہ ہے اور خندق کے لیے خندق کھودی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اللہ نے بہت سارا علم دیا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کی تواضع دیکھیے کہ آپ کی تواضع کیا تھی کہ صحابہ کو جمع کیا اور سارے صحابہ کو ملایا کہ جو ہے بدر کے اندر
ان کا نقصان ہوا ہے، احد کے اندر ان کا نقصان ہوا۔ اب یہ جو ہے یہ نقصان کو برداشت نہیں کر سکے، اور انہوں نے کیا کیا، مکہ کے اطراف میں اور جتنے جتنے علاقے تھے سارے علاقوں سے بڑے بڑے پہلوانوں کو اور بڑے بڑے بادشاہوں کو بلا کر مشورہ کیا کہ آؤ سب کے سب آؤ، اور اگر یہ مسلمانوں کو رکا نہ گیا تو یہ چھا جائیں گے ہم پر اور ہمارا دین تہس نہس ہو جائے گا، ان کا دین اوپر آ جائے گا۔ تو یہ کیا تھا، ان کا تکبر تھا کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے، یہ کیسے اعلیٰ ہو گئے، یہ ایک تکبر تھا ان کے اندر، حالانکہ انہی کے اندر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے اندر سے تھے، کسی کے بھتیجے تھے تو کسی کے بھائی تھے، انہی کے اندر سے تھے، لیکن تکبر ایک ایسا آ گیا تھا کہ تباہ کرنے کے لیے دوسروں کو جمع کر دیا، اور جمع کر کے لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے قاصد نے آ کر اطلاع دے دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہفتہ باقی ہے، یعنی یہ لوگ جو چل کر آ رہے ہیں ایک ہفتے کے بعد یہ مدینہ پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے ایسا ارادہ کیا ہے کہ مدینہ کے قریب جا کر حملہ کریں گے، اور کیسا تکبر کہ ختم کر دیں گے، یعنی اسلام کو مٹا دیں گے، یہ اس کے بعد ہوئے گا ہی نہیں، ایک کو نہیں بخشیں گے، اور یہ بڑے پلاننگ کر کے آ رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع دیکھیے، میرے آقا تاجدار مدینہ عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع دیکھیے، بلایا سب کو، آؤ بھائی آؤ میرے صاحب آؤ، دیکھو ایک ہفتے کا وقت ہے ہمارے پاس، کیا کرنا چاہیے بولو، رائے دو، کیسا کریں گے ہم لوگ۔ حالانکہ آپ کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ تو حکم کر دیتے، آ جاؤ تم یہاں رہو، تم یہاں رہو، تم یہاں رہو، کہ یہ تو جان دینے کے لیے ہی تھے، ان کو تو جو ہے 3 4 دن کے فاقے تھے، فرق نہیں پڑتا تھا۔ تو یہ کوئی کیا رائے دے رہا ہے، کوئی کیا رائے دے رہا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کی عمر کتابوں میں لکھے 150 سال تھی، بڑی عمر کے تھے اور بہت ذہین تھے، سمجھدار تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تو آئے تھے، کتنا بھٹکتے بھٹکتے کتنے نقصانات کے بعد پہنچے تھے، کتنی مار کھا کے کتنی تکلیف اٹھا کر پہنچے تھے وہاں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے یہاں ایسا ہوتا تھا کہ اگر دشمن بڑا ہوتا اور ہمارے یہاں آتا تو ہم لوگ کیا کرتے تھے، اپنے علاقے میں خندق بناتے تھے، کھائی بناتے تھے تاکہ کم آدمی لڑ سکے۔ خندق آ گئی تو وہ سامنے 1000 کی فوج ہے تو ہمارے 200 آدمی بھی ان کو مقابلہ کر سکیں گے، کیونکہ جو راستہ ہے اسی میں مقابلہ کرنا ہے۔ خندق ایسی بناتے تھے کہ ان کے 30 گھوڑے بھی یہ چھلانگ نہیں سکتے، اور جو اندر گرا وہ باہر جلدی نہیں آ سکتا، ہم اس کو نمٹا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے پسند آئی ہے، دیکھو سلمان کی رائے بہت اچھی ہے۔ تو یہ جب تواضع تھی، عاجزی تھی، تو کیا ہوا، ایک ہفتے میں 7 کلومیٹر خندق کھودی تھی، کتنی، 7 کلومیٹر، اور پتھر میں، مٹی میں نہیں۔ دیکھو جوڑ ہوگا، محبت ہوگی، تواضع ہوگی، ماننے کا جذبہ ہوگا تو کیا ہوگا، یہ سارا کام ہو جائے گا، ورنہ نہیں ہوگا۔ سب تیار ہو گئے اور خندق کھودنے شروع کر دیا۔ اب طے کیا ہوا، 20 فٹ چوڑی، 20 فٹ گہری، 20 فٹ گہری اور 20 فٹ چوڑی، کہ کتنا بھی گھوڑا اگر چھلانگ لگائے گا 15 فٹ سے آگے نہیں بڑھے گا تو گرے گا اندر، خندق کو چھلانگ نہیں سکتا۔ اب نیچے سے 15 فٹ 20 فٹ اونچے چھلانگ مار کے واپس نہیں آ سکتا۔ 20 کی ٹولکی بنائی، 20 کی، بھائی کو بھائی بنایا، مکہ سے مدینہ والوں کو بھائی بنایا، مدینہ والے الگ تھے، مکہ والے الگ تھے، بھائی بنایا، ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ اب ان سب کو جو ہے لگایا، یہاں لگاؤ، بھوک لگی ہے۔ حضرت جابر انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے، ایک صحابی آئے، بھوک کی وجہ سے برداشت نہ ہوا اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے دامن کو اٹھایا، پتھر دکھایا کہ دیکھو ایک پتھر ہے، بس۔ دیکھو ایک پتھر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامن کو اٹھایا، میرے دوستو 2 پتھر بندے ہوئے میرے نبی کے پیٹ پر، بھوک کی وجہ سے ایسا چہرہ ہو رہا تھا۔ وہ صحابی تو بتا رہا ہے کہ میں نے پتھر باندھا تھا کہ سیدھا رہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر دکھائے۔ حضرت جابر انصاری کی آنکھ میں سے آنسو آ گئے۔ دیکھو محبت کیسی تھی۔ یہ جب تواضع آتی ہے تو میں آپ کو، یہ واقعہ تو اپنی جگہ ہے لیکن اس کے اندر سے میں آپ کو تواضع اور تکبر کو کھینچ کر پیش کر کے بتا رہا ہوں، نقصان اور نفع۔ حضرت جابر انصاری دوڑتے ہوئے، قریب میں ان کا مکان تھا، گئے ان کی بیوی کے پاس، کہا کہ مجھے سے برداشت نہیں ہوا، آج میں نے دیکھا کہ وہ صحابی کے پیٹ میں پتھر بندھا ہے، میرے نبی کے پیٹ میں 2 پتھر بندھے ہیں، کتنے دن سے بھوکے ہوں گے، میرا آقا تو بتاتے ہی نہیں ہے کسی کو۔
بیوی نے کہا کچھ نہیں، ایک بکری کا بچہ ہے، مشکل سے اتنے لوگ کھائیں گے، اس سے زیادہ نہیں کھائیں گے، ایک کام کرو تم ذبح کر کے بکری کا بچے کا گوشت نکال کر دو، میں گوشت پکاتی ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آہستہ سے جا کے بولنا، زور سے مت بولنا، کہ خاص خاص مخصوص اس طرح کے جتنے بھوکے ہو اور خاص مخصوص لوگوں کا آپ لے کے آ جاؤ۔ حضرت جابر انصاری گئے اور آہستہ سے، اچھا اب وہاں گئے ہیں، وہ وہاں گئے تو دوسرا نظارہ دیکھا، کچھ صحابی آئے، یا رسول اللہ الجبل، اندر سے پتھر نکلا، پہاڑ نکلا، یہ تو ٹوٹتا نہیں ہے، کدال لاؤ، کدال لی، اور کدال ماری، چنگاری نکلی کہ روم فتح ہو گیا، کدال سے چنگاری ماری، پتھر لگے، جو ہے پیٹ میں پتھر بندے ہیں، یہاں کھانا نہیں ہے، اور وہاں فتح کی خوشخبری دی جا رہی ہے، روم فتح، فارس فتح، یہ فتح، یہ فتح، یہ فتح۔ ایک صحابی کہہ رہے کہ میں کھڑا کھڑا سب سن رہا ہوں اور میں سب دیکھ رہا ہوں، اور میرے دل کے اندر، حالانکہ میں تو ایمان لے آیا تھا، منافق بھی نہیں تھا، لیکن میرے دل میں اشکال آ رہے ہیں کہ آج تو بھوک کا یہ حال ہے، اور اللہ کے نبی سب کو جو ہے یہ خوشخبری دے کہ مجھے یقین ہوگا کہ انشاءاللہ یہ ضرور ہوگا، اور اللہ نے مجھے اس کے لیے ہی زندہ رکھا کہ یہ ساری فتح میں نے دیکھی، یہ سب کو فتح ہوئے ہوئے نے دیکھا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو کہا کہ روم کے بادشاہ کا جو ہے تاج تیرے قدموں میں آئے گا، اور ایسے تو ٹھوکر مارے گا، اس وقت تیرا کیا ہوگا؟ تو بولے ایسے ہی ہوا، اندھیرے میں چل رہا تھا وہ، اور روم کے بادشاہ کا تاج ٹھوکر لگی اور کھڑنگ کر کے وہ گیا دور، جب دیکھا بھائی یہ کیا ہوا، دیکھا تو وہی تاج ہے، یا اللہ ہمارے نبی تو دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن بول کر کہہ دے کہ یہ تاج تیرے قدموں میں آئے گا، تیرا کیا ہوگا؟ ابھی حضرت جابر انصاری رضی اللہ عنہ آہستہ سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے بچے کو ذبح کر کے آیا، کوئی بیوی سالن پکا رہی ہے، اپنے خاص مخصوص لوگوں لے کے چلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی چلو، کھڑے ہو گئے، آواز دی، چلو بھائی سنو سنو، جابر انصاری کی ہم سب کی دعوت ہے۔ اب کتنے کم و بیش 1400 صحابی تھے اس وقت، اب جابر انصاری کو بولا گھر جاؤ، سالن پک رہا ہے، بیوی کو کہہ دو سالن پکا کے ڈھکن ڈال دو اور روٹی بنانا شروع کرو، میں آ کر خود سالن دوں گا۔ اب ہماری بیوی کو جا کر یہ کہہ دے کہ 1400 لوگ آ رہے تجھے روٹی بنانی ہے، تو بولے آپ بڑے تمہارو گھر نہ تمہیں، ہم تو چلے۔ لیکن وہ صحابہ کی عورتیں تھیں، تواضع تھی ان کے اندر، ایک ماننے کا جذبہ تھا، نقصان کرنے کا جذبہ نہیں تھا، نفع کرنے کا جذبہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر وہاں پہنچے ہیں، اور وہ سالن نکالتے گئے، وہاں سے روٹی آتی گئی، صحابہ کہہ رہے کہ کتاب میں ایسا میں نے حاشیے میں پڑھا سیرت کہ اس کے اندر یعنی سیر ہو کر کھایا، کیسے سیر ہو کر کھایا، سب نے یعنی پیٹ بھر کر کھایا، ایسا نہیں کہ چلا لیں گے آج۔ اب وہ ان کا خوراک ہمارے جیسے تھوڑی تھی، ان کی تو طاقت بھی تھی، اور وہ ایک ایک ہفتے کے بھوکے تھے، 3 دن کے بھوکے تھے۔ آپ سب کو کھلانے کے بعد، اچھا ابھی یقین دیکھیے، حضرت جابر انصاری کھڑے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے آ رہے ہیں، ان کی بیوی نے کہا جابر یہ تو نے کیا کر دیا، یہ تو سب کو لے کے آ رہے ہیں۔ کہا میں نے تو آہستہ سے کہا تھا، اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا، تو پھر اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ انہوں نے اعلان کیا، وہ جانے، ہم کیا جانے۔ دیکھو یقین دیکھیے، عورت کا یقین دیکھیے، صحابی سے بھی آگے بڑھ گیا، حضرت جابر سے بھی آگے بڑھ گیا۔ حضرت جابر ٹینشن میں ہے، لیکن بیوی کیا کرے، کوئی ٹینشن نہیں، تم کی فکر کرتے وہ کھلائیں گے۔ اور اللہ کے نبی کھلاتے گئے کھلاتے گئے کھلاتے گئے کھلاتے گئے، آخر خود نے بھی کھایا، یہ سب لوگ چلے گئے۔ حضرت جابر انصاری کی بیوی کہتی کہ میں نے برتن کا جو ہے ڈھکن کھول کر دیکھا تو جتنا سالن میں نے بنایا تھا اتنا ہی اندر پڑا ہوا تھا۔ ایک تو ہمارے نبی کا معجزہ تھا، دوسری اللہ کی طرف سے یہ تواضع اور جوڑ کی برکت تھی، تواضع اور جوڑ کی برکت تھی۔ اب یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو اس کی بات ہے، لیکن ایک علماء نے اس کے اندر اس کو استنباط کیا ہے، اس مسئلے کو ایسا کہا ہے کہ اس کے بعد وہ صحابہ کو 1 ہفتے تک بھوک نہیں لگی، وہ کھانے میں وہ برکت تھی کہ 1 ہفتے تک کوئی کھانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کیا ہوا، کھانا آیا نہیں آیا وہ تو ٹھیک اس کی بات ہے، لیکن ایک استنباط ایک علماء نے اس کو لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، وہ تکبر والے تھے، تکبر والے آئے اور ان کو تو گھمنڈ تھا کہ ہم ختم کر دیں گے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ ابو سفیان ان کا جو ہے سردار، رات کا وقت ہے، سردی زوردار ہے، حضرت حذیفہ، یہ واقعہ سنا، اس کے بعد میں نے میرے بیٹے کا نام حذیفہ رکھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے
بیوی کی چادر تھی اس کو کاٹ کر لے کر آئے ہیں. سردی، مدینہ کی سردی معلوم ہے، ہاتھ پیر پھاڑ دیتی ہے، ایسی زبردست سردی ہوتی ہے. صبح میں آپ نماز پڑھنے گئے ہوں گے 23 ڈگری تھا اور باہر نکلو گے تو 10 ڈگری. فجر میں یہی ہوتا نا دن میں. پتہ نہیں تھا، ہم لوگ پہلی مرتبہ گئے، ارشاد بھائی تھے، میری اہلیہ تھی، میں تھا اور ارشاد بھائی کے گھر سے تھے. ہم لوگ فجر سے پہلے چلے گئے تہجد میں، تو جب تک کچھ نہیں تھا، لیکن فجر کے بعد نکلے تو جو ہوا آ رہی اور جو ہو سب پتے کی طرح کانپنے لگے. اب ایسی سردی میں حضرت حذیفہ کہہ رہے کہ میں زمین سے اپنے سینہ لگا کر پڑا ہوا ہوں، سردی لگ رہی ہے، اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جو ہے میرے پیر پہ پیر لگا ان کا. پوچھا کون؟ میں نے کہا حذیفہ. کہاں اٹھ جا دیکھتا ہے دشمنوں کو. اور اسے ہمت کہاں ہوگی؟ یہ ماننے کا جذبہ اور یہ تواضع تھی. ایسی سردی میں کھڑے ہو گئے اور اللہ کے نبی نے دعا دی، اللہ اس کی دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے حفاظت فرما. حضرت حذیفہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے یہ دعا دی، اس کے بعد میرے بدن سے سردی کہاں غائب ہو گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ سردی کا زمانہ ہے. جب یہ تیز ہو گئے اور چلے تیز ہو کر، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی حرکت نہ کیجیے. جاسوس تھے نا اللہ کے نبی کے، خالی دیکھ کر آؤ. چلے گئے دیکھنے کے لیے. دیکھا تو وہاں پر آگ جل رہی ہے اور ابو سفیان لوگوں کو لے کے سینک رہا ہے اپنے آپ کو. اس کے ساتھ اس کے لوگ بھی ہے. حضرت حذیفہ کو دل میں خیال آیا کہ ابو سفیان کو اگر نمٹ لوں تو سردار گیا تو جیت گیا. کمان نکالی، کمان سے تیر نکالا اور تیر کھینچا تو کڑک سے آواز آئی. یہ لوگ بھی اتنے پاورفل تھے، ایسے تھوڑی تھے. فوراً کہا لگتا ہے خیمے میں دشمن آیا ہے. ایک دوسرے ہاتھ پکڑو، پوچھو کون؟ حضرت حذیفہ نے جلدی سے بازو والے کے پاس جا کے ہاتھ پکڑا، پوچھا کون؟ بولے معلوم نہیں ہے، فلاں ہو. تو ان کو تو کوئی پوچھے گا ہی نہیں. دیکھو ذہانت دیکھیے آپ، دل کے اندر ایمان اور جو ہے دین کا جذبہ ہے تو یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہے. توڑنے کا جذبہ تو پیدا نہیں ہوگی. اب گئے واپس، جب واپس ہونے لگے تو سفید لباس، سفید گھوڑوں کے اندر کون؟ فرشتوں کی جماعت ملی. کہا تمہارے آقا سے کہیے اللہ نے ان کا کام کر دیا ہے اور تمہاری فتح میں فتح دے دی. کیا ہوا تھا؟ ہوا تیز آ رہی تھی، ہوا اتنی تیز آ رہی تھی، اوپر سے پتھر گر رہے تھے ان کے گھوڑوں پر، ان کے خیمے پر، اور ان کے سارے فوجیوں کی آواز آ رہی ہے واپس چلو واپس چلو واپس چلو. سب ڈر گئے تھے، دلوں کے اندر ہیبت آ گئی تھی. انشاءاللہ کل دعا کی تھی نا اپن نے، تو آج دلوں کی ہیبت آئی، کچھ نہیں ہوا. تو یہ ہوتا ہے، دلوں پر ہیبت آ گئی اور یہ واپس چلے گئے. تو میرے دوستوں بزرگوں جو ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمارا ایک موضوع نکلا تکبر. انشاءاللہ آئندہ اور بھی موضوع ہوں گے. وقت ہمارا ہو رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ کل جو ہے اس کو اور آگے پورا کریں گے موضوع کو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے نظر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المن كله بيدك الخير خلق كله بيدك اليرجو امر كله ولك الفضل كله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا كريم. تاکرات میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عني یا کریم پڑھ لینا چاہیے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے ساتھ بھلائی کا، رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، آسانی کا، سہولت کا معاملہ فرما. اے اللہ آج ہو سکتا ہے کہ اللہ شب قدر کی رات ہو، اگر شب قدر کی رات ہے تو اللہ ہمیں اس کے وصول کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، تلاوت کی توفیق عطا فرما، ذکر کی توفیق عطا فرما.
اللہ آج رات کو تیرے سامنے گڑ گڑا کر مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا آج تو ہمارے اندر اللہ اتنی کمزوری آ چکی ہے کہ ہمیں مانگنے ہی نہیں آتا اور ہم مانگتے ہی رہیے، حالانکہ رب تیری طرف سے تو حکم ہوتا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی بخشش کا چاہنے والا ہے، کوئی اپنی حاجت کا پورا کرانے والا ہے، کوئی اپنی ضرورت کا پورا کرانے والا ہے۔ اللہ فرشتہ ندا کرتے رہتا ہے، لیکن ہم محلہ غفلت میں یا تو سو جاتے ہیں یا اور کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ اے مولا ہمیں اس کے لیے آج کی جتنی راتیں ہیں اسی ساری راتوں کو اللہ رو رو کر گڑ گڑا کر تجھ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ آج ہم تیرا کروڑوں خربوں شکر ادا کرتے ہیں، تو نے ایک بہت بڑے فتنے سے گورگاؤں جوگیشوری کو بچا دیا۔ اے اللہ ان کے دلوں پر تو نے جو ہیبت طاری کر دی ہے، ایسی ہیبت سارے ہندوستان کے اندر اور اللہ سارے عالم کے مسلمانوں پر جہاں جہاں مصیبتیں آ رہی ہے، اللہ دشمنوں پر ایسی ہیبت طاری کر دے، مسلمانوں کو اللہ وہ جذبہ وہ صفات اور اللہ وہ تواضع پیدا کر دے، آپس میں ایک دوسرے کا جوڑ اور محبت پیدا کر دے، اور اللہ تجھ سے خوش ہو کر اللہ مسلمانوں کے ایمان کی قوت اور مسلمانوں کے اللہ جلال اور مسلمانوں کا اللہ جذبہ اللہ ان کے دلوں پر ہیبت کر کے ڈال دے، مسلمانوں کا سنتوں کا ایک رعب ان کے دلوں پر ڈال دے، اور مولا سارے عالم میں جتنے پلاننگ ہوئے جا رہے ہیں اور جتنے پلاننگ بنائے جا رہے ہیں اور جو اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ وہ خود اسلام کی طاقت بن جائے۔ اے اللہ جیسے حضرت عمر اسلام کی طاقت بن گئے، اے اللہ ابو سفیان اسلام کی طاقت بن گئے، اے مولا سفیان کے بیٹے اسلام کی طاقت بن گئے، ابو جہل کے بیٹے اسلام کی طاقت بن گئے۔ اے مولا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آج کے جتنے ابو جہل ہے اور آج کے جتنے بھی اللہ یہ سارے کے سارے جو ہے ان سب کو اللہ تو ہدایت دے کر ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے، ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ مولا ہمارے دعوت و تبلیغ کے کام کے اندر اے اللہ قوت پیدا فرما دے، ہماری خانقاہوں میں قوت پیدا فرما دے، لوگوں کو اپنی اصلاح یا اللہ اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما، تکبر سے ہماری حفاظت فرما، کینہ کپٹ بغض عداوت ریا حب جاہ حب مال تسنع عجب کبر سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کے شرور آفات ولیات سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہمارے اندر صفات پیدا فرما، ہمارے اندر خوبیاں پیدا فرما، ہمارے اندر عاجزی پیدا فرما، ہمارے اندر تواضع پیدا فرما، ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما، ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے شرور سے آفات سے ولیات سے حفاظت فرما۔ اے اللہ آج انسانوں میں ایک دوسرے کو توڑنے کی اور ایک دوسرے پر سحر اور جادو کرنے کی بیماریاں چل پڑی ہے، اور ایک دوسرے کے گھروں کو اور بزنس کو کاروبار کو تباہ کرنے کے لیے اے اللہ پلے بڑے ہوئے ہیں۔ اے مولا تو ہر ایک کو ہدایت دے دے تاکہ یہ جہنم میں نہ جائے۔ مولا میرا نبی کا ایک بھی امتی جہنم میں نہ جائے، میرا نبی کا ایک بھی امتی جہنم میں نہ جائے۔ قیامت کا دن ہوگا، اے اللہ میرے آقا پریشان ہوں گے، یہاں وہاں دوڑ رہے ہوں گے، اے پیارے نبی آپ کیوں دوڑ رہے ہیں کہ میرا وہ امتی جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ اے اللہ آپ کے سامنے سفارش کرے گا، اللہ رحم کر اور میرے کچھ امتیوں کو نکال دے۔ آپ کہیں گے جہاں نکال کے آؤ، اے اللہ ایک طبقے کو کھینچ کر لائیں گے، پھر آپ پریشان جنت میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوگے، اور پھر اللہ آپ کو کرے گا میرے پیارے نبی اب کیا ہو گیا کہ اللہ اور بھی باقی ہے کہ جاؤ اور نکال دو۔ اللہ مٹھی تو ڈالے گا اور مٹھی بھر کے نکالے گا، پھر بھی اندر سے آواز آئے گی، پھر سے اندر سے آواز آئے گی، اور امتیوں کو بچانے کے لیے میرا امتی میرا نبی تڑپ رہا ہوگا۔ اے اللہ آج ہمیں اپنے نبی کی ایک بات پسند نہیں آ رہی، کل قیامت کے دن وہی نبی ہمیں بچانے کے لیے آئے۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی چال چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ نبی کی سیرت ہماری زندگی میں داخل فرما دے، ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرما دے، ہمارے ذکر میں حلاوت نصیب فرما دے، ہماری عبادت میں اے اللہ جان پیدا فرما دے۔ اے اللہ ایسی عبادت کہ اللہ جو عبادت آسمانوں پر جائیں تو آسمانوں کے دروازے کھلوا دے، ایسی دعائیں کہ اللہ عرش سے ٹکرا کر اے اللہ فرشتے تجھ سے گڑ گڑا کر کہے گے اللہ اس کی دعا تو ضرور قبول کر دے، کیونکہ اس نے بڑی دل جان سے مانگی ہے، اور اللہ تو کہے گا فرشتوں میں دیکھ رہا ہوں میں نے اس کی دعا قبول کر لی۔ اے اللہ تو ہماری دعاؤں میں وہ طاقت پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جذبات میں وہ جذبہ پیدا فرما، دین کا جذبہ پیدا فرما، کسی کے نقصان والے جذبے سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ دین کے ہر شعبوں کو گلے لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کوئی بھائی میں اگر کوئی تکلیف ہو جائے کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ دین کے ہر شعبے ایک دوسرے کے بھائی ہے۔ اے اللہ ہر دین کے ہر شعبے میں اے اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے۔ اللہ اور شیطانوں کے شرارت سے اے اللہ اور شریر کی شرارت سے اور شیطانوں کے نفس کے دھوکے سے آپس کی لڑائی
سے، آپس کے فتنے سے، اے اللہ تو ہمارے ہر دین کے ہر شعبے والوں کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ تیرے بندے، اے اللہ جو سفیر، اے اللہ اب مدارس کے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے اے اللہ رمضان کے اس تپتی ہوئی دھوپ میں روزی کی حالت میں یہاں وہاں بھٹک کر اے مولا اے اللہ چند کوڑیاں ٹھوکریں کھا کھا کر لے کر آتے ہیں اور ان بچوں کی فکریں کرتے ہیں، اے اللہ تو ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ہمیں ان کی قدردانی نصیب فرما، ان کی قدردانی نصیب فرما۔ یہ آتے ہیں اے اللہ ورنہ ہمیں جا جا کر دینا پڑتا، یہ تو تیرا احسان ہے کہ اللہ ایک نظام بن گیا ہے۔ اے اللہ جتنے بھی اس قسم کے لوگ جو اللہ پوری ممبئی میں کیا پورے ہندوستان میں چل رہے ہیں ان کی حفاظت فرما دیجئے اور ان کے اللہ اچھی نظر سے دیکھنے کی لوگوں کو توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ تو اپنے فضل کرم فرما، اے اللہ یہ تیرے جتنے بندے آئے ہیں اے اللہ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی پریشانی ہوگی، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی تکلیف ہوگی، ہر اس میں کوئی قرض دار ہوگا، یا تو اس میں سے کوئی کسی کا مکان نہیں ہوگا، اے اللہ دادا دادی بن گئے، نانا نانی بن گئے، کرایوں کے مکان میں رہتے رہتے زندگیاں گزر گئی، اے اللہ اب تو اپنے خود کا چھت عطا فرما دے، اے اللہ کا نوکری کرتے کرتے باپ تو بوڑھا ہو گیا، اے اللہ بچے کو اپنا کاروبار عطا فرما دے، اے اللہ مسلمانوں کے بچوں کے اندر صفات پیدا فرما، خوبیاں پیدا فرما، اے اللہ جذبہ اور ولولہ دین کا پیدا فرما، اے اللہ دعوت کے لیے قبول فرما، دیر کے لیے قبول فرما، قوموں اور ملکوں کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہم سب کو قبول فرما، ہماری اس چھوٹی سی مجلس کو قبول فرما، اے اللہ ہمارا وقت یہاں ختم ہو رہا ہے، اے اللہ بغیر مانگے ہی عطا فرما، اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اور آنے والوں کے دلوں کے اندر جو جذبہ تھا اور ان کی جو حاجتیں ہیں اور اللہ جو متعلقین ہیں اور جہاں جہاں سن رہے ہیں ان سننے والوں کے بھی اللہ تو اللہ سارے سب کے حاجات جائز حاجات کو پورا فرما دے، جن کے بچے بچیاں جوان ہو گئے ان کے جوڑ کے رشتے میسر فرما دے، اے اللہ ہمارے ابراہیم ماموں کی اہلیہ آج صبح اعتکاف کی حالت میں اٹیک آیا اور اللہ اسے اسپتال میں داخل کرنا پڑا، اے اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مسلمہ عطا فرما، اے اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مسلمہ عطا فرما، ہمارے دوستوں میں جو بیمار ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما، ہمارے اس بیٹھنے والوں میں جو کوئی بیمار ہے اے اللہ سب سے بڑی بیماری ہمارے دلوں کی ہے، اے اللہ تو ہمارے دلوں کو مزکہ بنا دے، ہمارے دلوں کو مصفا بنا دے، اے اللہ ہمارے اندر ہر ایک کی قدردانی، ہر ایک کو اپنے سے بڑا، ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اللہ تیرے جن بندے بندیوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا متوقع رہے کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے، اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہے یا ہم سے محبت کرتے رہے یا ہماری مدد کرتے رہے یا ہم پر احسان کرتے رہے ہمارے بھائی اور بہنیں، اور اللہ جو جتنے لوگ ہیں اللہ سب کی جان میں مال میں عزت میں آبرو میں ایمان میں ترقی برکت عافیت آسانی سہولت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول عطا فرما، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔